بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز برق یارق اپنے گھر سے نکلا تو اسے باہر والے دروازے پر ایک درویش صورت آدمی کھڑا نظر آیا۔ دربان اس آدمی کو اندر جانے سے روک رہے تھے۔ اس درویش نے برق یارق کو دیکھا تو دور ہی سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ برق یارق اس تک جا پہنچا۔ دربانوں نے اسے بتایا کہ یہ درویش اندر جانے اور سلطان کو دیکھنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ درویش کے ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں عصا تھا۔ اس نے سر پر سفید پگڑی لپیٹ رکھی تھی اور اس پر ایک چوڑا سبز رنگ کا کپڑا ڈال رکھا تھا جو اس کے کندھوں تک آیا ہوا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا جو اس کے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ اس نے گلے میں موٹے موتیوں کی ایک مالا ڈال رکھی تھی۔ اس کی داڑھی خشخشی تھی اور اس داڑھی اور چہرے سے وہ 40 سال کے لگ بھگ عمر کا لگتا تھا۔ بہرحال وہ ہر پہلو سے درویش معلوم ہوتا تھا۔ آپ سلطان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ برق یارق نے پوچھا اور اسے بتایا، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ سلطان بیمار پڑے ہیں اور طبیب نے ان کی ملاقاتیں بند کر دی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ مایوس واپس نہیں جایا کرتا۔ میں نے آپ کو مجبوری بتا دی ہے ورنہ سلطان فوراً آپ کو ملاقات کے لیے بلاتے۔ میں جانتا ہوں، درویش نے کہا، میں یہی سن کر آیا ہوں کہ سلطان بیمار پڑے ہیں۔ میں نے بھی یہ معلوم کر لیا ہے کہ سلطان کو کیا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سلطان کو طبیب نے ایسی دوائیں دی ہیں جن کے زیر اثر سلطان سوئے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ طبیب کا علاج روک دیا جائے، وہ علاج جاری رکھا جائے۔ میں روحانی عامل ہوں، مجھے شک ہے کہ سلطان پر کوئی سفلی عمل کیا گیا ہے، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سفلی عمل باطنیوں نے کروایا ہے۔ مجھے صرف ایک بار سلطان سے ملنے دیں، میں صرف انہیں دیکھوں گا۔ میں سلطان سے پوچھ کر آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں، برق یارق نے کہا۔ اس وقت تو وہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں بے آرام نہیں کرنا، درویش نے کہا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو مجھ پر اتنی جلدی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں۔ اپنے متعلق یہ بتا دوں کہ میں آگے جا رہا ہوں، یہاں کچھ دنوں کے لیے رکا ہوں اور سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو سرائے میں آ جائیں اور میری کچھ باتیں سنیں، اور کچھ باتیں میں آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ مجھ پر اعتبار کر لیں گے۔ مجھے کوئی لالچ نہیں، آپ میرے پاس آئیں۔ میں ابھی نہ چلا چلوں؟ برق یارق نے پوچھا۔ یہ تو اور زیادہ اچھا رہے گا، آئیے۔ راستے میں درویش باتیں کرتا گیا۔ برق یارق کو بولنے کا موقع نہ ملا، لیکن درویش کی باتوں سے وہ متاثر ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ سرائے میں جا پہنچے۔ درویش برق یارق کو بالائی منزل پر لے گیا۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو ایک نوجوان لڑکی نے ان کا استقبال کیا۔ یہ سلطان مکرم کے بڑے فرزند برق یارق ہیں، درویش نے لڑکی سے کہا۔ سلطان سوئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی اور یہ میرے ساتھ ہی آ گئے ہیں۔ خوش آمدید، لڑکی نے ذرا جھک کر کہا۔ سلطان کی بیماری نے ہمارے دلوں پر بہت اثر کیا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں۔ اگر یہ ممکن ہو تو میں اپنی زندگی سلطان کو دے دوں۔ سلطان ملک شاہ ہی ہیں جو اسلام کے ایک بڑے ہی مضبوط ستون ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ یہ میری چھوٹی بہن روزینہ ہے، درویش نے کہا۔ فرزند سلطان، یہ میرے کندھوں پر بہت بڑی اور بڑی ہی نازک ذمہ داری ہے۔ میں اس ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتا ہوں، لیکن کوئی موزوں آدمی نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی ٹھیک ملتا بھی ہے تو اس کا خاندانی پس منظر ٹھیک نہیں ہوتا، نظریات اور عقیدوں کا فرق بھی ہوتا ہے۔ میں اس بہن کو پھینکنا یا ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ برق یارق سلطان زادہ تھا، حکمران خاندان کا چشم و چراغ تھا، اور وہ جوان بھی تھا۔ وہ تھا تو پکا مسلمان، لیکن اپنے باپ کی طرح مومن نہ تھا۔ وہ عیش پرست اور مے نوش تو نہ تھا، لیکن اتنی نوجوان اور حسین لڑکی کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ لڑکی کا بڑا بھائی درویش کمرے میں موجود ہے۔
برق یارق کی نظریں اس لڑکی کی زلفوں میں الجھ کر رہ گئی تھیں۔ برق یارق کی نظروں سے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی گزری تھی۔ بعض کو تو وہ کچھ دیر بعد بھول جاتا تھا، کچھ اسے ایک دو دن یاد رہتی تھی، اور کبھی کوئی لڑکی اسے اپنے حسن و جوانی کی وجہ سے کئی کئی دن یاد رہتی تھی۔ وہ شہزادوں کی طرح لڑکیوں میں دلچسپی رکھنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس پر اپنے باپ کا کم از کم یہ اثر ضرور تھا کہ وہ لڑکیوں کا شیدائی نہیں تھا، لیکن آخر وہ جوان سال آدمی تھا، اس لڑکی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ روزینہ حسین تو تھی ہی، لیکن برق یارق نے اس میں کوئی ایسی کشش، ایسی جاذبیت یا کوئی ایسا طلسماتی تاثر دیکھا کہ اس کے جی میں یہی آتی تھی کہ کچھ وقت اس کمرے میں اس لڑکی کے ساتھ گزارے۔ لڑکی کے چہرے کے نقش و نگار کوئی غیر معمولی طور پر پرکشش نہیں تھے۔ لڑکی کا انداز کچھ ایسا تھا جس کے اثر سے برق یارق اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ برق یارق لڑکی کی طرف دیکھتا تو وہ نظریں جھکا لیتی تھی۔ جب برق یارق درویش کی طرف متوجہ ہوتا تو لڑکی برق یارق کے چہرے پر نظریں گاڑ دیتی تھی۔ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، درویش نے کہا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس سال بھی میں حج نہیں کر سکوں گا۔ میں حج پر اس وقت جاؤں گا جب روزینہ کا ہاتھ کسی معزز انسان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ یہ میرے مرحوم ماں باپ کی امانت ہے، اسے بچا بچا کر اور سینے سے لگا کر رکھ رہا ہوں۔ برق یارق نے ابھی شادی نہیں کی تھی۔ وہ یہ تو بھول ہی گیا کہ وہ اس درویش کے ساتھ کیوں آیا تھا۔ وہ اس سوچ میں گم ہو گیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کیا سلطان ملک شاہ اسے اس کی اجازت دے دے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو اس لڑکی کے ساتھ کرے گا۔ مشکل یہ تھی کہ سلطان ملک شاہ اعصاب زدگی میں پڑا تھا۔ اس حالت میں برق یارق اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، کیا اسے اجازت مل سکتی ہے یا نہیں۔ میں سلطان ملک شاہ کا معتقد اور مرید ہوں، درویش نے کہا۔ یہاں آ کر پتا چلا کہ وہ تو بیمار پڑے ہیں۔ میں نے ان کے مرض کی علامات ادھر ادھر سے معلوم کی ہیں۔ میرا باپ علم روحانیت میں مہارت رکھتا تھا، اس نے 2-3 کرامات مجھے ورثے میں دی تھی۔ مجھے جب سلطان کی علامات معلوم ہوئی تو میرا دھیان حسن بن صباح اور اس کے باطنی فتنے کی طرف چلا گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے پدر محترم نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کیا کیا جتن کیے ہیں۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ حسن بن صباح اور اس کا استاد سفلی علم کے ماہر ہیں۔ نظام الملک تو قتل ہو گئے ہیں، لیکن سلطان کو یہ باطل پرست سفلی علم سے مفلوج کر دینا چاہتے ہیں، یا انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں گزشتہ رات نفل پڑھ کر مراقبے میں گیا۔ مجھے جو صورتحال نظر آئی اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلطان پر کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی، لیکن دوائی روکنی بھی نہیں، کیونکہ یہ دوائی انہیں سلا دیتی ہے اور ان کے لیے سوئے رہنا ہی اچھا ہے۔ میں ان کا روحانی علاج کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں جو انہیں سفلی اثرات سے نجات دلا دے۔ اس کے بعد درویش نے ایسی طلسماتی اور پراسرار سی باتیں کی کہ برق یارق نے شدت سے محسوس کیا کہ ابھی اس درویش کو اپنے باپ کے پاس لے جائے اور انہیں کہے کہ وہ اس درویش کا علاج فوراً کر دیں۔ ایک بات بتائیں، برق یارق نے درویش سے پوچھا، کیا سفلی عمل سے کوئی ہماری پوری سلطنت کو تباہ کر سکتا ہے؟ نہیں، درویش نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذرا تصور میں لائیں کہ ایک گھر کے ذمہ دار افراد کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا جائے یا ان پر اعصابی مرض طاری کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ گھر تباہ حال ہو جائے گا۔ یہی مثال ایک سلطنت کی ہوتی ہے۔ سلطان ملک شاہ کو دماغی اور جسمانی لحاظ سے معذور کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ ان کے جانشین ہوں گے تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا، پھر سلطنت نے تو تباہ ہونا ہی ہے۔ آپ کا طریقہ علاج کیا ہوگا؟ برق یارق نے پوچھا۔ کیا آپ ان کے لیے دعا کریں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے؟ میں دعا بھی کروں گا، درویش نے کہا، اور میں کلام اللہ کی تعویذ لکھ کر بھی دوں گا، لیکن میرا طریقہ علاج اس وقت کامیاب ہوگا جب میں سلطان کو دیکھ لوں گا۔ آپ مجھے ان سے جلد ملوا دیں۔ میں اپنے پیر و مرشد کو اس روحانی اذیت میں پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں خود بھی تو انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، برق یارق نے کہا۔ وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں اور میرے باپ ہیں۔ میں جاتا ہوں،
وہ جو ہی جاگے میں یہاں آ جاؤں گا اور آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. کیا آپ سارا دن یہی ہوں گے؟ ہاں، درویش نے جواب دیا. میں جب تک سلطان کو نہ دیکھ لوں یہیں رہوں گا. بھائی جان، روزینہ نے درویش سے کہا، آپ وہ کام کر آئیں لیکن ذرا جلدی آ جانا. ہاں، درویش نے کہا، تم نے یاد دلا دیا ہے، میں وہ کام کر آتا ہوں. اتنی دیر فرزند سلطان تمہارے ساتھ رہیں گے. درویش نے برقیارق سے کہا، یہ اکیلے ڈرتی ہے، میرا چھوٹا سا ایک کام ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں. درویش باہر نکل گیا. آپ تو شادی شدہ ہوں گے؟ روزی نے برقیارق سے کہا. نہیں روزینہ، برقیارق نے کہا، ہمارے خاندان کا یہ دستور ہے کہ اولاد کی شادی اس وقت کرتے ہیں جب وہ ذہنی طور پر پوری طرح بالغ ہو جاتی ہے. میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ میں کس کے ساتھ شادی کروں گا. کیا آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں؟ روزینہ نے شرماتے ہوئے پوچھا. لڑکیاں بہت دیکھی ہیں، برقیارق نے کہا، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی دیکھی ہے، لیکن میرے دل نے کسی ایک کو بھی پسند نہیں کیا. کیا آپ لڑکی میں کوئی خاص وصف دیکھتے ہیں؟ روزینہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا. ہاں، برقیارق نے جواب دیا، میں خاص وصف ہی ڈھونڈ رہا ہوں. کیا وہ کسی ایک بھی لڑکی میں نظر نہیں آیا؟ آج نظر آ گیا ہے، برقیارق نے کہا. وہ وصف تم میں نظر آیا ہے، لیکن میں شاہی خاندان کے قابل تو نہیں. میں اپنی حیثیت کو اچھی طرح پہچانتی ہوں. دیکھو روزینہ، برقیارق نے کہا، تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ میں سلطان زادہ ہوں. مجھے اپنے ساتھ کا ایک آدمی سمجھو اور دیانت داری سے بتاؤ کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں یا نہیں. آپ نے بڑا ہی مشکل سوال کیا ہے، روزینہ نے کہا. اگر میں نے کہا کہ آپ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ آپ شاہی خاندان کے فرد ہیں، اس لیے مجھے اچھے لگتے ہیں. اگر میں نے کہا کہ میں نے آپ میں اچھا لگنے والا کوئی وصف نہیں دیکھا تو آپ ناراض ہو جائیں گے. دانش مند کہتے ہیں کہ بادشاہوں سے دور رہو، خوش ہوتے ہیں تو اشرفیوں سے جھولی بھر دیتے ہیں، ناراض ہو جائیں تو سولی پر کھڑا کر دیتے ہیں. میں تم میں ایک اور وصف دیکھنا چاہتا ہوں، برقیارق نے کہا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں جرت بھی ہے یا نہیں. میں ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوں جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. یہ وصف بھی مجھ میں ہے، روزینہ نے کہا. میں سچی بات کہہ چکی ہوں، وہ ایک بار پھر کہہ دیتی ہوں. اگر میں نے کہا کہ آپ میرے دل کو بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ کے دماغ میں سلطانی بیدار ہو جائے گی اور آپ شک کریں گے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے رتبے کے ساتھ محبت ہے. آپ نے بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں اور کسی ایک کو بھی اپنے قابل نہیں پایا. میں نے بھی بہت لڑکے دیکھے ہیں، نوجوان بھی اور پکی عمر کے جوان بھی. آپ کی طرح مجھے بھی کسی میں وہ وصف نظر نہیں آیا جو آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. کیا وہ وصف مجھ میں نہیں؟ برقیارق نے پوچھا. اب میں توقع رکھوں گا کہ تم جرت سے سچ بولو گی. ہاں، آپ میں مجھے وہ خوبی نظر آ گئی ہے. کیا ہے وہ خوبی؟ برقیارق نے پوچھا. آپ سلطان کے بیٹے ہیں، روزینہ نے جواب دیا، لیکن میں نے آپ کے انداز میں سلطانی نہیں دیکھی. آپ نے میرے درویش بھائی سے کہا تھا کہ آپ نے لڑکیوں میں کبھی دلچسپی نہیں رکھی. اگر آپ نے سچ بولا تھا تو آپ وہ آدمی ہیں جسے میں اپنے خاوند کی حیثیت سے پسند کروں گی. لیکن میں اتنی کمتر ہوں کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں گی ہی نہیں کہ آپ مجھے قبول کر لیں اور میرا بھائی میرے فرض سے فارغ ہو کر حج کے لیے چلا جائے. تاریخ گواہی دیتی ہے کہ برقیارق لڑکیوں کا شیدائی نہیں تھا جس طرح کے شہزادے ہوا کرتے ہیں. یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے دل میں اتر گئی تھی. تھوڑی ہی دیر میں روزینہ اس کے دل پر ہی نہیں بلکہ دماغ پر بھی غالب آ گئی. اس نے روزینہ کو اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن روزینہ نے پھر بھی یہ کہا کہ وہ ڈرتی ہے کہ برقیارق کے دماغ میں سلطانی بیدار ہو گئی تو وہ روزینہ کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا. نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکے گی، روزینہ نے کہا. سلطان ملک شاہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لیں جس کا نہ کوئی گھر گھاٹ ہے اور نہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہے. برقیارق نے اسے قسمیں کھا کھا کر یقین دلانا شروع کر دیا کہ اسے اگر سلطان نے شادی کی اجازت نہ دی
تو وہ روزینہ کو ساتھ لے کر یہاں سے چلا ہی جائے گا۔ میں تمہاری محبت پر سلطنت کی جانشینی اور وراثت قربان کر دوں گا۔ برق یارق نے کہا، اللہ گواہ ہے کہ تم پہلی لڑکی ہو جسے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ آپ میری محبت پر سلطنت کی وراثت قربان کر رہے ہیں، روزینہ نے کہا، اور میں آپ کی سلطانی پر اپنی محبت قربان کرتی ہوں۔ آپ سلطان کے بڑے بیٹے ہیں، ان کے بعد آپ سلطان بنیں گے۔ میں آپ کو سلطان کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے زیادہ مجبور نہ کریں۔ تمہارے بھائی جان آ رہے ہوں گے، برق یارق نے کہا، اور اس سے پوچھا، اگر میں تمہیں تنہائی میں ملنا چاہوں تو کیسے مل سکتا ہوں؟ میں آپ کو تنہائی میں بھی مل سکتی ہوں، روزینہ نے کہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ سلطان کے بیٹے کی حیثیت سے مجھے ملنے آئے تو وہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ میرے پاس کوئی دولت نہیں، میرا بھائی درویش ہے، اس کے پاس اتنی سی پونجی ہوتی ہے کہ ہم 2 وقت عزت کی روٹی کھا لیتے ہیں اور سفر کے اخراجات ادا کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس جو دولت ہے وہ میری آبرو، میری عصمت ہے۔ میں جان دے دوں گی، اس دولت سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ آپ میرے قدموں میں اشرفیوں کا انبار لگا دیں، آپ مجھے خرید نہیں سکیں گے۔ کیا تم میری محبت کو قبول نہیں کرو گی؟ برق یارق نے پوچھا، کیا تم اس روحانی محبت کو نہیں پہچان سکو گی جس کا تعلق جسموں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ میں اسی محبت کی جستجو میں ہوں، روزینہ نے کہا، لیکن سنا ہے شاہی خاندانوں میں ایسی محبت نہیں ملا کرتی جس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، جسموں کے ساتھ نہیں۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، برق یارق نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ تنہائی میں کہاں اور کس وقت مل سکو گی؟ رات کو میرا بھائی بڑی گہری نیند سویا کرتا ہے، روزینہ نے کہا، اس کے سر پر ڈھول بجتے رہیں اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ سرائے کے پچھواڑے بڑا خوبصورت باغ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا درخت بے شمار ہیں۔ آپ آدھی رات کے وقت یہاں آ جائیں، میں آپ کے ساتھ باغ تک چلی چلوں گی۔ میں آج رات باغ میں آ جاؤں گا، برق یارق نے کہا، آدھی رات کے وقت آؤں گا اور تمہارا انتظار کروں گا۔ برق یارق تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کے سلطان کا بیٹا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ روزینہ صرف خوبصورت ہی نہیں، اس میں خود اعتمادی اور جرأت بھی ہے۔ ان اوصاف نے روزینہ کے حسن کو دوبالا کر دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے برق یارق اس سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، یہ لڑکی اس پر طلسم ہوشربا بن کر غالب آ گئی تھی، اور برق یارق یوں محسوس کر رہا تھا جیسے اس پر کوئی نشہ طاری ہو گیا ہو۔ درویش آ گیا، وہ خاصا وقت لگا کر آیا تھا، لیکن برق یارق نے یوں محسوس کیا جیسے وہ صرف ایک لمحہ باہر رہا ہو۔ اس نے برق یارق کا شکر ادا کیا کہ اس کی غیر حاضری میں وہ اس کی بہن کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ برق یارق وہاں سے اٹھنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے اٹھنا پڑا۔ وہ اٹھا اور قدم گھسیٹنے کے انداز سے چلتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس روز برق یارق دن بھر کے کام کاج بھول گیا تھا۔ وہ سرائے سے سیدھا اپنے گھر گیا۔ اس نے باپ کو جا کر دیکھا، باپ جاگ اٹھا تھا۔ وہ باپ کے پاس بیٹھ گیا۔ برق یارق بیٹا، سلطان ملک شاہ نے بڑی ہی نحیف آواز میں کہا، میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں۔ اس حقیقت کو قبول کر لو کہ میں 2-4 دنوں کا ہی مہمان ہوں۔ سلطنت کی ساری ذمہ داریاں تمہارے کندھوں پر آ رہی ہیں۔ تم نے صرف اتنی بڑی سلطنت کو ہی سنبھالنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی پاسبانی بھی کرنی ہے اور اولیت دین اسلام کو دینا۔ اتنی مایوسی؟ برق یارق نے سلطان ملک شاہ سے کہا، ابھی تو اللہ نے آپ سے بہت کام لینے ہیں، خدا کے لیے اس مایوسی کو اپنے ذہن سے جھٹک ڈالیں۔ میں نے طبیب سے پوچھا ہے، وہ کہتا ہے کہ سلطان کو کوئی جسمانی مرض لاحق نہیں، انہوں نے اپنے ذہن اور دل میں خود ہی بوجھ ڈال لیا ہے۔ اب آپ میری ایک بات غور سے سنیں، میں آپ کا روحانی علاج کرانا چاہتا ہوں۔ میں خود روحانیت کا قائل ہوں، سلطان ملک شاہ نے کہا، لیکن مجھے کوئی علم روحانیت کا عالم نظر نہیں آتا۔ مجھے ایک عالم اور روحانی علاج کا ماہر نظر آ گیا ہے، برق یارق نے کہا۔ اس نے یہی بتایا ہے کہ آپ کو کوئی جسمانی عارضہ لاحق نہیں، آپ پر سفلی عمل کیا گیا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل کس نے کیا ہوگا، حسن بن صباح کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس عالم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے بڑی لمبی عمر پائی ہے۔ برق یارق نے سلطان ملک شاہ کو وہ ساری باتیں سنائیں جو درویش نے اس کے ساتھ کی تھیں۔ جوں جوں وہ درویش کی باتیں سنتا جا رہا تھا، اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق اوت کر آ رہی تھی۔
طبیب نے اسے کئی بار بتایا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بیدار ہو جائے اور یقین کر لے کہ وہ کسی جسمانی مرض میں مبتلا نہیں۔ طبیب نے اسے الگ الگ کر کے بتایا تھا کہ اس کے ذہن پر کون کون سی باتیں اثر انداز ہو رہی ہیں، اور اس کا علاج یہ نہیں کہ انسان ہتھیار ڈال کر لیٹ ہی جائے اور اپنے آپ کو مردہ سمجھ لے۔ لیکن سلطان ملک شاہ طبیب کی کسی بات کو قبول نہیں کرتا تھا، وہ اس کی صرف دوائیاں قبول کر رہا تھا۔ اس کے اپنے بڑے بیٹے برق یارق نے اس درویش کا تفصیلی ذکر کیا تو وہ فوراً مان گیا اور اس نے بیٹے سے کہا کہ وہ اس درویش کو ساتھ لے آئے۔ برق یارق اٹھ دوڑا۔ اسے اپنے باپ کی صحت کے ساتھ تو دلچسپی تھی ہی، لیکن اسے زیادہ دلچسپی روزینہ کے ساتھ تھی۔ وہ یہ سوچ کر سرائے کی طرف جا رہا تھا کہ درویش سے کہے گا کہ روزینہ کو کمرے میں اکیلی نہ چھوڑے اور اسے اپنے ساتھ لے چلے۔ ایسے ہی ہوا جیسا اس نے سوچا تھا۔ وہ درویش کو شاہی بھگی پر بٹھا کر لے آیا۔ روزینہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اپنے محل جیسے گھر میں آ کر برق یارق نے روزینہ کو اپنی ماں اور بہنوں کے پاس بھیج دیا اور درویش کو اپنے باپ کے پاس لے گیا۔ درویش نے سلطان ملک شاہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور مراقبے میں چلا گیا۔ اس دوران تسبیح جو اس کے ہاتھ میں تھی، اس کے دانے وہ انگلیوں سے آگے چلاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور تسبیح کے دانوں کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے تسبیح الگ رکھ دی اور سلطان ملک شاہ کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ قابل صد احترام سلطان، درویش نے کہا، بات وہی نکلی ہے جو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ دشمن نے گھر بیٹھے وار کیا ہے۔ اس محل کے احاطے کے اندر کہیں نہ کہیں کالی بلی کا سر دفن ہوگا۔ میں ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سر کہاں دفن کیا گیا ہے۔ یہ بات کی بات ہے، میں وہ سر نکال کر آپ لوگوں کو دکھا دوں گا۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ پر اس سفلی عمل کے جو اثرات ہیں وہ اتر جائیں اور آپ کا دماغ پہلے کی طرح کام کرنے لگے۔ آپ یہ علاج کس طرح کریں گے؟ سلطان ملک شاہ نے پوچھا۔ کیا مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ میں آپ سے نماز پڑھواؤں گا، درویش نے کہا۔ ایک وظیفہ بتاؤں گا جو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ باقی سارا کام میں خود کروں گا۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ مجھے کیا عمل کرنا ہے۔ آپ 7 دنوں بعد پہلے کی طرح تر و تازہ ہو جائیں گے۔ ایک اور بات بتائیں، سلطان ملک شاہ نے پوچھا۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا عمل یا وظیفہ ہے جو کیا جائے تو طاقتور دشمن بھی زیر ہو جائے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے، درویش نے کہا، لیکن ایک سے زیادہ کام ایک ہی بار شروع نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو زندگی کے راستے پر رواں کرنا ہے، جیسا کہ آپ پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا کام ہوگا۔ داستان گو جس دور کی داستان سنا رہا ہے، اس دور میں انسانی فطرت کی کمزوریاں عروج پر پہنچی ہوئی تھیں۔ یوں کہیں تو زیادہ صحیح ہوگا کہ انسان کی فطرت میں کمزوریاں تو ہر وقت رہی ہیں، لیکن حسن بن صبا کی ابلیسی فطرت نے ان کمزوریوں کو اس طرح ابھارا اور لوگوں کو یقین دلا دیا کہ یہی کمزوریاں ان کی خوبیاں ہیں جنہیں اللہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ ادھر حسن بن صبا تھا اور ادھر سلطان ملک شاہ کو ایک روحانی عامل مل گیا تھا۔ اس سلطان کی اپنی فطری کمزوریاں تھیں۔ یہی وہ شخص تھا جو جنگی قوت سے یا کسی بھی طریقے سے ابلیسیت کے اس طوفان کو اور اس سیلاب کو روک سکتا تھا، اور روکنے کی پوری کوشش کر بھی رہا تھا۔ اس کی فطرت کی کمزوریاں ابھریں تو اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ پردوں کے پیچھے کی باتیں بتا سکتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سلطان پہلے یہ دیکھتا کہ یہ شخص ہے کون اور کیا اس میں اتنی بڑی طاقت ہے بھی یا نہیں کہ یہ غیب کی باتیں بتا سکے۔ ادھر اس کے بڑے بیٹے برق یارق میں ایک فطری کمزوری ایک حسین اور نوجوان لڑکی نے ابھار دی۔ وہ جو کہتا تھا کہ اس نے لڑکیوں میں کبھی دلچسپی نہیں لی، اس نے اس لڑکی کو اپنے اعصاب بلکہ اپنی عقل پر غالب کر لیا۔ یہ ذمہ داری برق یارق کی تھی کہ وہ پہلے دیکھ لیتا کہ اس درویش کے پاس کوئی علم یا کسی عمل کی کوئی طاقت ہے بھی یا نہیں، یا یہ سلطان کو خوش کر کے انعام و اکرام حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ اس وقت ضروری یہ تھی کہ سلطان ملک شاہ کو بیدار کیا جاتا اور اس کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اس کے آگے رکھی جاتی اور اسے کہا جاتا کہ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور میدان عمل میں کود پڑو۔ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک تھی کہ اس درویش نے اسے کہا تھا کہ وہ نماز باقاعدگی سے پڑھے اور ایک وظیفہ بھی کرے۔ سلطان ملک شاہ ویسے بھی عبادت کا قائل تھا اور صوم و صلات کا پابند بھی تھا، لیکن درویش نے اسے جو یہ کہا تھا
کہ باقی عمل وہ خود کرے گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطان کے ہاتھ میں روحانیت کی لاٹھی دے دی گئی تھی کہ وہ اس کے سہارے چلے گا۔ یہ درویش بھی مخلص ہو سکتا تھا اور اس کی بہن روزینہ بھی سچے دل سے برقیارق کے ساتھ محبت کر سکتی تھی، لیکن اس وقت کی صورتحال ایسی تھی کہ سلطان کو خود بھی اور اس کے بیٹوں کو بھی بیدار اور ذہنی طور پر چوکس رہنا تھا اور ہر وقت اللہ سے مدد مانگنی تھی۔ سلطان عالی مقام درویش نے کہا، میں نے غیب کے پردے اٹھا کر دیکھ لیا ہے۔ حسن بن صباح نے جو سفلی عمل آپ پر کرایا ہے وہ الٹا ہو کر اسی پر جا پڑے گا، اس کی وہی حالت ہو جائے گی جو آپ کی ہو رہی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب کسی کا کیا ہوا عمل الٹا ہو کر اس پر جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ نقصان کرتا ہے۔ میں ابھی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن دھندلی سی ایک بات ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امکان موجود ہے کہ حسن بن صباح اس اثر کو برداشت ہی نہ کر سکے اور مر جائے۔ وہ مر گیا تو اس نے جو فتنہ کھڑا کیا اور اسے پھیلایا ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو باداموں کی 7 گیریاں اور 7 ہی چھہارے دوں گا۔ آپ کو یوں کرنا ہے کہ بادام کی ایک گیری ہر صبح نہار منہ کھا لینی ہے اور رات سونے سے پہلے ایک چھہارا کھانا ہے۔ یہ خیال رکھیں کہ بادام کی گیری اور چھہارا بہت دیر چباتے رہنا ہے، اور جب یہ لعاب کی صورت اختیار کر لے تو نگل لینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان 7 دنوں میں آپ یوں محسوس کریں جیسے آپ کی تکلیف بڑھ گئی ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ 8ویں روز آپ اچھل کر پلنگ سے اٹھیں گے اور زندگی کے اس راستے پر چل پڑیں گے جو خدا نے آپ کو دکھایا ہے۔ درویش نے اپنے تھیلے میں سے باداموں کی 7 گیریاں اور 7 چھہارے نکالے اور سلطان ملک شاہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہ الگ رکھ دیں، درویش نے کہا، میں نے ان پر عمل کر دیا ہے۔ اس عمل کے لیے میں گزشتہ رات سویا بھی نہیں، یہ رات بھر کا عمل ہے۔ درویش نے اپنے مخصوص انداز سے باتیں شروع کر دی۔ ان باتوں میں امید کی چمکتی ہوئی کرنیں تھیں، اور یہ کرنیں دل فریب رنگوں والی تھیں جن میں سلطان ملک شاہ کو مستقبل درخشاں نظر آ رہا تھا۔ درویش کی باتیں جو تھیں وہ اپنی جگہ پورا سر تھیں، لیکن درویش کے بولنے کا جو انداز تھا اصل اثر تو اس کا تھا۔ یہ اثر ایسا تھا جیسے کسی کو ہپنوٹائز کیا جا رہا ہو۔ یہ اثرات سلطان ملک شاہ کے چہرے پر صاف نظر آنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ جو زردی مائل ہو گیا تھا اپنے قدرتی رنگ میں نظر آنے لگا تھا۔ سلطان مکمل طور پر بلکہ کچھ غیر قدرتی طور پر بیدار ہو گیا اور اس نے درویش سے اس کے متعلق کچھ ذاتی سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ درویش نے سلطان کو وہی باتیں بتائیں جو وہ برقیارق کو بتا چکا تھا۔ سلطان عالی مقام درویش نے کہا، میرے سر پر صرف ایک ذمہ داری ہے جس سے میں فارغ ہو گیا تو باقی عمر خانہ کعبہ میں اللہ اللہ کرتے گزار دوں گا۔ میرے ساتھ میری چھوٹی بہن ہے، میں اس کی شادی کسی ایسے آدمی کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں جو مخلص اور درد مند ہو اور صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہ ہو بلکہ مرد مومن ہو۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ میرے ساتھ ہے، درویش نے جواب دیا، اسے اپنے ساتھ لایا ہوں، میں اسے اکیلی نہیں چھوڑتا۔ پدر محترم، برقیارق بولا، میں نے ان کی بہن کو دیکھا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے اس کے پاس کچھ دیر بیٹھنا پڑا۔ میں نے اس کے ساتھ باتیں کی تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی بہن صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ ان میں عقل بھی ہے اور فہم و فراست بھی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی بہن کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ لڑکی کو یہاں لاؤ، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ لڑکی آ گئی، اس کے ساتھ برقیارق کی ماں بھی تھی۔ سلطان ملک شاہ پر درویش نے ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ اس نے کچھ زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ اس نے لڑکی کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، 1-2 رسمی سی باتیں کی۔ لڑکی نے ان باتوں کے معقول جواب دیے۔ برقیارق، سلطان ملک شاہ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی فرمان جاری کر رہا ہو، تم اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے۔ برقیارق کی ماں بھی اس لڑکی سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے خندہ پیشانی سے اپنے خاوند کے فرمان کی تائید کر دی۔ نہیں سلطان عالی مقام، درویش نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی اونچی پرواز کی توقع رکھوں۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محل میں میری بہن کو یہ تانے ملنے شروع ہو جائیں کہ تو ایک بے گھر اور بے ٹھکانے درویش کی بہن ہے۔ میں نے فیصلہ دے دیا ہے، سلطان نے کہا، یہ اسلام کے شیدائیوں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا خاندان ہے. یہاں لڑکی کو سر آنکھوں پر بٹھایا جائے گا. جو خدشہ تم نے ظاہر کیا ہے وہ ان دیواروں کے اندر ایک گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے. سلطان برق یارق کی ماں نے کہا، آپ پہلے صحت یاب ہو لیں، جو ہی آپ اٹھ کر باہر نکلیں گے برق یارق کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی جائے گی. برق یارق کی ماں تو بہت ہی خوش تھی، کیونکہ وہ سلطان کے چہرے پر تندرستی اور بشاشت کے آثار دیکھ رہی تھی. وہ بھی درویش سے متاثر ہوئی اور اس نے انعام و اکرام کا اشارہ کیا، لیکن درویش نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ کسی انعام کے لالچ میں سلطان کو زندگی کی گہما گہمی میں واپس نہیں لا رہا، بلکہ ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر رہا ہے. کچھ دیر بعد درویش روزینہ کو ساتھ لے کر رخصت ہو گیا. سلطان ملک شاہ کا معمول بن گیا کہ صبح جاگتا تو پہلا یہ کام کرتا کہ درویش کی دی ہوئی بادام کی ایک گری منہ میں ڈال کر چبانے لگتا. اس کے بعد وہ نہا کر نماز پڑھتا اور پھر درویش کا بتایا ہوا وظیفہ کرنے لگتا. عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ وظیفہ کرتا اور اس کے بعد ایک چھہارا منہ میں ڈال کر چبانے لگتا. برق یارق ہر روز روزینہ سے ملنے چلا جاتا تھا. روزینہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے سرائے کے پچھواڑے والے باغ میں آدھی رات کے وقت ملا کرے گا، لیکن اب اس احتیاط اور خفیہ ملاقات کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ چند دنوں بعد برق یارق اور روزینہ نے میاں بیوی بن جانا تھا. برق یارق سرائے میں درویش کے کمرے میں چلا جاتا تھا اور درویش کسی نہ کسی بہانے سے باہر نکل جاتا. روزینہ اس پر ایک بڑے ہی حسین طلسم کی طرح طاری ہو جاتی اور برق یارق خود فراموشی کی کیفیت میں گم ہو جاتا. درویش ہر روز کچھ دیر کے لیے سلطان کے پاس جا بیٹھتا، اس کی آنکھوں میں جھانکتا اور پھر آنکھوں میں پھونکے مار کر کچھ باتیں کرتا اور وہاں سے چلا آتا. 5واں یا 6واں روز تھا کہ سلطان نے اپنے سینے میں بے چینی سی محسوس کرنی شروع کر دی. اس نے کہا کہ درویش کو فوراً بلایا جائے. کچھ دیر بعد درویش آ گیا. اس کے آنے تک سلطان ملک شاہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ سینے کی بے چینی بڑھ گئی اور ایسی ہی بے چینی کھوپڑی کے اندر دماغ میں بھی شروع ہو گئی تھی. ایسا ہونا تھا، درویش نے کہا. یہ تکلیف برداشت کریں، کل اس وقت تک یہ تکلیف کم ہونے لگے گی اور اس کے بعد آپ بالکل قدرتی حالت میں آ جائیں گے. وہ دن اور وہ رات سلطان ملک شاہ سو بھی نہ سکا. اگلی صبح اس نے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس کی. اس نے ایک بار پھر درویش کو بلایا. درویش نے آ کر پھر کل جیسی تسلیاں دی اور مسرت کا اظہار کیا کہ جو عمل سلطان پر کیا گیا تھا وہ نکل رہا ہے اور یہ اس کے اثرات ہیں. اگلے روز سلطان نے صبح اٹھ کر بادام کی آخری گری کھائی. سارا دن تڑپتے گزارا اور سورج غروب ہو گیا. سلطان نے کہا کہ درویش کو بلاؤ اور اسے کہو کہ آج کی رات وہ اس کے ساتھ گزارے. تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہوئی جا رہی تھی. مزمل آفندی بہت دنوں سے سلطان کو نہیں دیکھ سکا تھا. اسے یہی بتایا جا رہا تھا کہ طبیب نے اور اب درویش نے سختی سے کہا ہے کہ سلطان کے پاس کوئی ملاقاتی نہ آئے. اس شام جب سلطان کی تکلیف بہت ہی بڑھ گئی تھی، مزمل بے تاب سا ہو گیا اور سلطان کو دیکھنے چلا گیا. برق یارق سے تو اس کی ملاقات ہر روز ہی ہوتی تھی اور برق یارق اسے بتاتا رہتا تھا کہ درویش نے کیا کہا ہے اور سلطان کی حالت کیا ہے. لیکن اس شام وہ اس قدر بے چین ہوا کہ وہ سلطان کے محل میں چلا گیا. اسے برق یارق ملا. مزمل نے برق یارق سے کہا کہ وہ سلطان کو دیکھنا چاہتا ہے. اس نے ایسی بے تابی کا اظہار کیا کہ برق یارق اسے سلطان کے کمرے میں لے ہی گیا. وہ سلطان کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سلطان پلنگ پر لیٹا ہوا ہے اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح سفید تھا. مزمل تو سلطان ملک شاہ کا مرید تھا اور سلطان کو بھی مزمل سے بہت پیار تھا. مزمل کی نظر درویش کے چہرے پر پڑی جو قریب ہی بیٹھا ہوا تھا. اس کا چہرہ دیکھتے ہی مزمل کو دھچکا سا لگا، جیسے اس کے پاؤں فرش سے اکھڑ رہے ہوں. مزمل نے درویش کی آنکھ کے قریب گال کی ابری ہوئی ہڈی پر کالا تل دیکھا جو مٹر کے دانے کے برابر تھا. ایسے تل والا آدمی اسے گھوڑ دوڑ کے میدان میں ملا تھا اور مزمل نے اسے پہچاننے کی کوشش کی تھی اور اسے کہا بھی تھا کہ وہ کہیں مل چکے ہیں. مزمل کو یاد آیا کہ اس تل والے آدمی کی داڑھی بڑے سلیقے سے تراشی ہوئی اور چھوٹی چھوٹی تھی اور وہ جوان آدمی تھا، لیکن اس درویش کی داڑھی لمبی اور خشخشی تھی اور اس کی عمر کا اندازہ 40 سال کے لگ بھگ تھا. اچانک مزمل کو یاد آ گیا، اس نے اس تل والے آدمی کو خلجان میں دیکھا تھا اور یہ آدمی اس کے ساتھ علمود تک گیا تھا. اب اسے خیال آیا کہ یہ تو حسن بن صباح کا آدمی ہے.
مزمل کی کھوپڑی کے اندر جیسے دھماکہ ہوا ہو۔ اس نے کچھ سوچے بغیر لپک کر بلکہ جھپٹ کر اپنا ہاتھ درویش کی لمبی داڑھی پر رکھا اور زور سے جھٹکا دیا۔ لمبی داڑھی مزمل کے ہاتھ میں آ گئی اور درویش کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی کالی داڑھی رہ گئی۔ یہ وہ آدمی تھا جو اسے خلجان میں ملا تھا اور علمود تک اس کے ساتھ گیا تھا، اور یہی آدمی اسے گھوڑ دوڑ کے میدان میں ملا تھا۔ مزمل نے اس کی پگڑی اتار دی، دیکھا کہ اس کے لمبے بال جو اس کے کندھوں تک پہنچے تھے مصنوعی تھے۔ سلطان چونک کر اٹھ بیٹھا، برق یارق کھڑا ہو گیا۔ سلطان محترم، مزمل افندی نے کہا، اس شخص نے آپ کو باداموں کی گریوں اور چھہاروں میں زہر کھلا دیا ہے، فوراً طبیب کو بلائیں۔ سلطان کی تلوار دیوار کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ مزمل نے لپک کر وہ تلوار نیام سے نکالی اور اس کی نوک درویش کی شہرک پر رکھ دی۔ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ مزمل نے پوچھا، اور تمہارے ساتھ جو یہ لڑکی ہے وہ کون ہے؟ وہ تمہاری بہن نہیں، اور تم حسن بن صبا کے بھیجے ہوئے آدمی ہو۔ میرے دوست، درویش نے مسکرا کر کہا، تم مجھے قتل کر سکتے ہو، میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ یہ لڑکی جو میرے ساتھ ہے اسے مشکوک یا مجرم نہ سمجھنا، یہ میری بہن ہے، یہ میری خفیہ زندگی سے لا علم ہے۔ میں سلطان کا قاتل ہوں، اس لیے میں اس حق سے محروم ہو گیا ہوں کہ سلطان سے درخواست کروں کہ میری بہن کو پناہ دی جائے اور میرے جرم کی سزا اسے نہ دی جائے۔ سلطان ملک شاہ نے سنا کہ اس شخص نے درویشی کے بہروپ میں اسے زہر دے دیا ہے تو اسے موت سر پر کھڑی نظر آنے لگی۔ او ظالم انسان، سلطان نے اس جعلی درویش سے کہا، اگر تو اس زہر کا اثر اتار دے تو میں تیرا یہ جرم معاف کر کے عزت سے رخصت کر دوں گا اور تیری بہن کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دوں گا اور جو انعام مانگو گے دوں گا۔ نہیں بد نصیب سلطان، اس شخص نے کہا، اس زہر کا کوئی تریاق نہیں جو میں نے باداموں اور چھہاروں میں ملا کر آپ کو دیا ہے۔ مجھے مرنے کا ذرا سا بھی غم نہیں، مجھے انعام نہیں چاہیے۔ میں امام حسن بن صباح کا فدائی ہوں، میرے لیے یہی انعام کافی ہے کہ میں نے امام کی خوشنودی حاصل کر لی ہے اور میں سیدھا جنت میں جا رہا ہوں۔ امام نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ طبیب آ گیا تھا، اس نے سلطان کی نبض دیکھی، ایک دوائی بھی دی، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی کا جو تاثر آ گیا تھا اسے وہ چھپا نہ سکا۔ برق یارق کی ماں اور روزینہ بھی سلطان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ماں نے تو رونا اور چلانا شروع کر دیا تھا۔ برق یارق کے دونوں بھائی محمد اور سنجر بھی وہاں موجود تھے۔ سلطان محترم، مزمل افندی نے کہا، اس شخص کو میرے حوالے کر دیا جائے، اسے میں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ اسے لے جاؤ، سلطان نے کامتی ہوئی آواز میں کہا، اسے کمرے تک زمین میں گاڑ کر اس پر خونخوار کتے چھوڑ دو اور ایک قبر کھود کر اس کی بہن کو زندہ دفن کر دو۔ روزینہ نے خوفزدہ نظروں سے برق یارق کو دیکھا۔ برق یارق روزینہ کے آگے جا کھڑا ہوا۔ نہیں، اس نے کہا، بے گناہ کو سزا نہیں ملے گی۔ بے وقوف نہ بنو برق یارق، مزمل نے کہا، یہ ناگن ہے جسے تم اپنی پناہ میں لے رہے ہو۔ خبردار، برق یارق نے کہا، اس لڑکی کے قریب نہ آنا، اور سب یہ بھی سوچ لو کہ سلطان زندہ نہ رہے تو میں ان کا جانشین ہوں۔ میں سلطان ہوں، اب میرا حکم چلے گا۔ اس نے حسن بن صبا کے فدائی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے اسی طرح ہلاک کیا جائے جس طرح سلطان معظم نے حکم دیا ہے۔ یہ ہنگامہ جاری ہی تھا کہ سلطان ملک شاہ نے آخری ہچکی لی اور فوت ہو گیا۔ جعلی درویش کو قید خانے میں بھیج دیا گیا، اسے اگلے روز کتوں سے مروانا تھا۔ اب برق یارق سلطنت سلجوقیہ کا سلطان تھا۔ یہ دوسری بڑی شخصیت تھی جسے حسن بن صباح نے نظام الملک کے بعد قتل کروایا تھا۔